فرشتے کیوں آتے ہیں اور جبریل امین؟ اس لیے کہ بظاہر زمین سے بہت افضل تو سدرۃ المنتہا ہے، پھر جبریل امین ہر سال آتے ہیں اور لیلۃ القدر میں آتے ہیں۔ اور کیوں آتے ہیں؟ جبریل امین اور سارے فرشتے سال بھر دعا کرتے ہیں، سال بھر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں زمین پر جانے کی اجازت دے تاکہ ہم زمین پہ جائیں اور جا کر کے ہم زمین پر ان لوگوں کے چہروں کی زیارت کریں جو ہم سے بہتر عبادت کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جبریل امین کہہ رہے ہیں، سید الملائکہ۔ اور اسلام کا یہ متفقہ نظریہ ہے، تمام عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ غیر نبی جبریل سے افضل ہو نہیں سکتا، کیونکہ جبریل فرشتوں میں رسول فرشتہ ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرشتوں کو، 4 فرشتوں کو رسول فرشتہ بنایا ہے، جناب جبریل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل۔ اور یہ لوگ انبیاء کرام کے بعد مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن غیر نبی ان کے برابر نہیں ہو سکتا، یعنی جبریل کے برابر۔ اور جبریل امین کہتے ہیں اللہ ہمیں ان کی زیارت کے لیے جانے دے، ان کے دیدار کے لیے جانے دے جو ہم سے بہترین عبادت کرتے ہیں۔ اور جبریل امین اور سارے فرشتے سال بھر دعا کرتے ہیں تو اللہ سال میں ایک مرتبہ شب قدر میں ان لوگوں کو زمین پہ بھیجتا ہے کہ اب جاؤ اور جا کر ان کی زیارت کرو جو تم سے بہتر عبادت کرتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ، نوافل کی کثرت اپنی جگہ، ذکر و اذکار کی کثرت اپنی جگہ، میں اس کا منکر نہیں، لیکن شب قدر کا مقصد سمجھنا ہوگا۔ شب قدر میں فرشتے کس کی زیارت کے لیے آتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ سلام کس پہ پڑھتے ہیں؟ وہ سلام کس پہ بھیجتے ہیں؟ وہ ملاقات کس سے کرتے ہیں؟ وہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیتے ہیں؟ وہ کن لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مفسرین فرماتے ہیں کیا کوئی فرشتوں سے بہتر بھی عبادت کر سکتا ہے؟ اور چہ جائے کہ جبریل سے بہتر کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ ہمارے رکوع جبریل کے رکوع کی طرح نہیں ہو سکتے، ہمارے سجود جبریل کے سجود کی طرح نہیں ہو سکتے، ہمارا قیام جبریل کے قیام کی طرح نہیں ہو سکتا، ہماری تلاوت جبریل کی تلاوت کی طرح نہیں ہو سکتی۔ لیکن جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ مجھے ان کے پاس جانے دے جو مجھ سے بہتر عبادت کرنے والے ہیں۔ تو کیا ہمارا رکوع جبریل سے بہتر ہے؟ ہمارے رکوع میں تو دکان کا خیال، مکان کا خیال، بچوں کا خیال، بیوی کا خیال، افطاری کا خیال، سحری کا خیال، اس کا خیال، اس کا خیال، اور العیاذ باللہ اب تو حالات یہ ہے اپنی نمازوں میں موبائل کا خیال، بجتی ہوئی رنگ کا خیال، ٹون کا خیال، اور واٹس ایپ آتے ہوئے میسیجز کا خیال، کچھ لوگوں کو تو فلموں کا خیال، کچھ لوگوں کو تو دوستوں اور یاروں کا خیال۔ ارے یہ بھی کوئی نماز ہوئی؟ میرے آقا علیہ السلام تو فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں دل حاضر نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہماری تسبیح بھی کوئی تسبیح ہے، زبان اللہ اکبر کہہ رہی ہے اور دل میں انانیت کے بت ہے، سب سے بڑا میں ہوں، اور زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے۔ یہ نفاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو مسلمانوں مجھے بتاؤ آخر جبریل امین کو کون سی چیز زمین پہ لا رہی ہے کہ میرے اللہ مجھے ان لوگوں کے پاس جانے دے جو مجھ سے بہتر عبادت کرتے ہیں؟ اور اللہ انہیں سال میں ایک بار ایک ہی رات بھیجتا ہے زمین پہ لیلۃ القدر میں۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عبادت وہ ہے جو فرشتوں کے بس کی نہیں ہے۔ فرشتے ان عبادت گزاروں کو ڈھونڈتے ہیں۔ کون عبادت گزار؟ جو بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، ان عبادت گزاروں کو ڈھونڈتے ہیں۔ فرشتے ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو اپنے منہ کا لقمہ تر اپنے منہ سے روک کر کسی اور کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ فرشتے ان عبادت گزاروں کو ڈھونڈتے ہیں جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ فرشتے ان عبادت گزاروں کو ڈھونڈتے ہیں جو لوگوں کا دل
زبان سے شعلے برسا کر کے توڑتے نہیں ہیں بلکہ پھول برسا کر کے جوڑ دیتے ہیں۔ فرشتے ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں گویا کہ جو اپنے لیے عید کے کپڑے بعد میں بناتے ہیں، پہلے محلوں کے مفلسوں کو کپڑے پہناتے ہیں۔ فرشتے ان عبادت گزاروں کو ڈھونڈتے ہیں جو اپنے گھر میں افطار کے پھل بعد میں لاتے ہیں، پہلے غریبوں کے گھر پہنچاتے ہیں پھلوں کو۔ یہ عبادت تو جبریل کے بس میں نہ تھی، یہ عبادت تو فرشتوں کے بس کی نہ تھی، اس لیے کہ جبریل کھاتا ہی نہیں تو خود بھوکا رہ کر کے دوسروں کو کھلانے کا فعل کیسے کرتا؟ فرشتے تو خود کھاتے نہیں تو دوسروں کو کھلانے کا فعل کیسے کرتے؟ فرشتے تو بظاہر بیماروں کی عیادت کے لیے اپنا کاروبار اور کام دام چھوڑ کر جاتے نہیں، اس لیے کہ ان کا کوئی کاروبار نہیں، ان کے بیوی بچے نہیں، ان کے رشتہ دار نہیں، ان کے اہل و عیال نہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ شب قدر کی عبادت کو ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی ہوگی۔ حاجی صاحب آ گئے، جماعت کے ساتھ بھی صلاۃ التسبیح کا نظام قائم ہو گیا، اچھی سی بات ہے، لوگ باذوق ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہاتھ میں تسبیح لے کر کے بیٹھے ہیں، قرآن مقدس ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں۔ لیکن پوچھو اس قرآن پڑھنے والے سے کہ تو جو تلاوت قرآن پڑھ رہا ہے، جو تو تلاوت قرآن کر رہا ہے، جبریل تجھ پہ سلام کیسے بھیجے گا؟ فرشتے تیرے لیے دعائیں مغفرت کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ تو اپنی بہن کو سسکتا ہوا چھوڑ کر مسجد میں آیا ہے، تو اپنی ماں کو سسکتا ہوا چھوڑ کر مسجد میں آیا ہے، تو اپنے رشتہ داروں کا حق مار کر مسجد میں آیا ہے۔ وہ عبادت جس کے لیے فرشتے تمہارے چہروں کی زیارت کے لیے بے چین تھے، ان عبادتوں کو چھوڑ کر کے تم رسموں کے پابند بن کر اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتے ہو۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، فرشتوں تو ان کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو اللہ کے بندوں کی دل جوئی کرتے ہیں، جو غریبوں کو نوازتے ہیں، لوگوں کا دل جوڑتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ بتائیں ہم نے شب قدر میں یہ کتنا کیا؟ ہم نے اپنے لیے تو 5 لباس سلائے، لیکن پڑوس میں کوئی یتیم کا بچہ ہوتا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا انتظام کیا؟ ہم نے اپنے بیٹے کے لیے تو اس کی فرمائش کے مطابق سارے لباس رکھ دیے، لیکن پڑوس کے اندر جو یتیم تھا اس کے لیے کون انتظام کرے گا؟ ہم نے اپنی بیوی کے لیے تو درجنوں لباس کا انتظام کر دیا، لیکن اللہ اکبر، پڑوس میں جو بیوہ بستی ہے جس کے سر پر شوہر کا سایہ نہیں، اس کے لیے انتظام کون کرے گا؟ ہائے ہائے، لوگوں نے شب قدر کی عبادت کو کیا رنگ دیا ہے؟ شب قدر تھی کس چیز کے لیے؟ شب قدر تھی کس چیز کے لیے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ عبادت نہ کرو، یقیناً یہ عبادت کی رات ہے، شب قدر عبادت کی رات ہے، لیکن صرف سجدوں کی نہیں، صرف رکوع کی نہیں، بلکہ اللہ کے مخلوق کی دل جوئی کی۔ آپ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں پر اور نفل نمازوں پر اور تلاوت قرآن پر مخلوق کی خدمت کو کس طریقے سے اہمیت دی ہے۔ تو شب قدر کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ ہوتی کب ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ 23ویں تاریخ کو ہوتی، اس لیے بعض صحابہ 23 کو عبادت کرتے تھے۔ کچھ نے کہا کہ وہ 25 کو ہوتی ہے، کچھ نے کہا کہ وہ 27 کو ہوتی ہے، کچھ نے کہا کہ 29 کو ہوتی ہے، کچھ نے کہا کہ یہ آخری عشرے کی کسی بھی رات میں ہوتی ہے، یا 21 کو ہوگی یا 22 کو ہوگی یا 23 کو ہوگی یا 24 کو یا 25 کو، 26 کو، 27 کو، 29 کو، کبھی بھی ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، صرف یہ آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 27 ہی کو ہوتی ہے، وہ کچھ دلیل پیش کرتے ہیں۔ ایک دلیل تو یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 21ویں شب چھوڑ دی، 23ویں کو حضور صحابہ کے ساتھ مسجد میں قیام کے لیے، چونکہ معتکف تو رہتے ہی تھے، قیام کے لیے کھڑے ہوئے
اور تھوڑی دیر عبادت کی ہوگی کہ فرمایا کہ جس رات کو تم تلاش کر رہے ہو وہ آج نہیں ہے، وہ اس کے بعد آئے گی۔ تو 23 کو عبادت کی تھوڑی دیر، اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا صحابہ کو کہ یہ آج نہیں، جسے تلاش کر رہے ہو اس کے بعد آئے گی۔ پھر لوگ اپنے طور پہ عبادتیں کرنے لگے یا گھروں کو چلے گئے جو معتکف نہیں تھے۔ آقا کی تو ہر رات عبادت میں ہی گزرتی تھی۔ پھر فرمایا 24 چھوڑ دیا اور 25 کو آدھی رات تک عبادت کی۔ پھر فرمایا کہ جسے تم ڈھونڈ رہے وہ آج نہیں ہے، وہ اس کے بعد ہے۔ پھر 26ویں شب چھوڑ دی اور 27ویں شب میں حضور نے عبادت کی اور پوری رات عبادت کی، اور رات کے آخری حصے میں اتنی دعا گڑ گڑا کر کے کی کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم کو یوں لگا کہ آج سحری حضور نہیں فرمائیں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج سحری چھوڑ دیں گے کیونکہ سحری کا وقت تو اب گزر جائے گا۔ حتیٰ کہ سحری کا ٹائم بہت کم رہ گیا تو حضور علیہ السلام نے دعا مکمل کی اور پھر سحری فرمائی، اور پھر مسکرا کر کہتے ہیں جسے تم ڈھونڈ رہے تھے وہ آج ہی تھی۔ تو 27ویں تاریخ کو تو، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گھومتی رہتی ہے، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ وہ 27ویں کو رہتی ہے۔ اصل میں یہ بتایا اس لیے نہیں گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پھر 27ویں ہی کو عبادت کریں گے اور دوسری راتوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ اس دور میں کہا تھا کہ بتایا نہیں گیا کہ لوگ اسی 27ویں کو کریں گے اور چھوڑ دیں گے، لیکن آج تو حال یہ ہے کہ اگر متعین کر دو کہ 27 ہے تو اس میں بھی نہیں کرتے۔ ذوق ہی نہیں رہا، شوق ہی نہیں رہا عبادت کا، الا ماشاء اللہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں قرآن خود اشارہ دے رہا ہے کہ شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے۔ قرآن میں جو سورہ قدر ہے اس میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے اور اس کے کلمے ہیں 9۔ تو اگر 3 کو 9 سے ضرب دیں تو 27 بنتے ہیں، اس لیے یہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو طاق عدد بہت پسند ہے، 1 3 5 7 9 11 13، یہ طاق عدد اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے، لیکن ان طاق سارے اعداد میں اللہ کو 7 زیادہ پسند ہے، اسی لیے کعبے کے طواف میں بھی 7 چکر ہے، صفا مروہ کی سعی بھی 7 ہے۔ آپ اسی طرح دیکھتے چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاق عدد کو پسند کیا اور اس طاق میں 7 کو زیادہ پسند کیا۔ تو شب قدر جو 27ویں کا قول کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جس عشرے میں شب قدر ہونی ہے تو یہ 7ویں رات ہے، اس 7ویں رات ہونے کی وجہ سے اس لیے شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے۔ اس رات جو ہے وہ آسمان پر تارے خوب ہوتے ہیں، چاند بھی ہوتا ہے، موسم میں نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ ٹھنڈی ہوتی ہے، معتدل رات ہوتی ہے، اور اس کا جو صبح کا سورج نکلتا ہے تو یہ سورج بغیر کرنوں کا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملنے کے لیے کچھ لوگ گئے تو دیکھا کہ وہ اپنی چھت پہ کھڑے سورج دیکھ رہے تھے۔ جب لوگ آئے تو یہ نیچے اترتے ہوئے کہتے ہیں صدق اللہ و صدق رسول اللہ، اللہ نے سچ کہا اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ تو لوگوں نے کہا کیا بات ہوئی؟ تو کہا کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ جو شب قدر ہوگی اس کا صبح کا سورج بغیر کرنوں کے ہوگا، سفید سورج نکلتا ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ رات میں نے ساری علامتیں دیکھی شب قدر کی، تو صبح دیکھا تو سورج بغیر کرنوں کا تھا، اسی لیے کہا کہ اللہ کے رسول نے سچ کہا اور اللہ نے سچ فرمایا۔ تو یہ رات کی بڑی علامتیں ہیں، اور اس ایک رات کی عبادت اللہ نے 80 سال سے بڑھ کر کی۔ اسی لیے جب یہ رات آئے تو اس میں مغرب کے بعد غسل کرنا سنت ہے،
بعد مغرب حضور علیہ السلام کا معمول ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بعد مغرب غسل فرماتے تھے. اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں عبادت کرنا اس رات کو پسند کرتے تھے. گھر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بلکہ صحابہ کرام تو شب قدر میں نئے لباس کا اہتمام کرتے تھے، نئے کپڑے وہ پہنتے تھے شب قدر میں. کچھ صحابہ تو ایک ہی لباس سلا کر رکھے ہوئے تھے، جیسے حضرت انس ابن خزیمہ وغیرہ، کہ یہ حضرات اسی رات میں وہ لباس پہنتے تھے اور پھر کسی وقت اس لباس کو استعمال نہیں کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم شب قدر پائیں تو اس میں سب سے زیادہ کون سی عبادت کریں؟ اللہ کو اس رات کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ رات تمہیں مل جائے تو کثرت کے ساتھ دعا کرنا، کیونکہ اس رات اللہ کو دعا بہت پسند ہے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ دعا تو کریں، کون سی دعا زیادہ کریں، وہ بھی سکھا دیں. تو آقا نے فرمایا کہ یوں کہو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو عفو ہے، تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے، سو تو ہمیں معاف فرما دے. اس رات توبہ کرو کثرت کے ساتھ، ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرو، ہو سکے کچھ نوافل پڑھو، اور جب رات کا آخری پہر آ جائے تو پھر دعا میں مصروف ہو جاؤ، اور ہو سکے تو سحری تک دعا کا اہتمام کرو. کیونکہ یہ رات جاگنا اپنے مقدر کو جگانا ہے. جو اس رات کو جگ گیا وہ 80 سال عبادت میں آگے ہو گیا. اور خاص طور پر بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، جتنی عبادتیں بھی آپ کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے تو اس پر انعام کیا ملتا ہے؟ جیسے کسی نے حج کیا تو حج کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. اسی طرح جمعہ کی نماز پڑھ کے جانے والا ہفتے بھر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح رمضان شریف کے روزے رکھنے والا گزشتہ رمضان شریف اور اس رمضان شریف کے درمیان جتنے گناہ کیے تھے اللہ سب معاف کر دیتا ہے. سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن شب قدر کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے جو حج میں بھی نہیں ہے، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جو حج میں بھی نہیں ہے، جو رمضان شریف کے روزوں میں بھی نہیں ہے. اگر کسی کو شب قدر مل گئی تو انعام کیا ملتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو شب قدر ملے اور وہ اس میں عبادت کر لے تو اللہ انعام کیا عطا کرتا ہے؟ جتنے گناہ کیا ہے وہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور جو ابھی کیا نہیں ہے کرنے والا ہے اللہ اس کو پیشگی معاف فرما دیتا ہے. کتنا بڑا کرم.